السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقول اذا دخل الخلاء، یہ باب ہے اس کا کہ جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو کیا کہے۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت میں کیا کہے، اس کے تعلق سے اس باب میں امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پیش کریں گے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے باب کو امام ترمذی نے ابواب الطہارہ میں ذکر کر دیا۔ اس کی کیا مناسبت ہے؟ تو اس کی مناسبت یہ ہے کہ ابواب طہارت کس سے ہوتی ہے؟ میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ کبھی طہارت نجاست حقیقیہ سے ہوتی ہے تو کبھی طہارت نجاست حکمیہ سے ہوتی ہے۔ نجاست حکمیہ یہی ہے کہ آدمی پاخانہ پیشاب کر کے آیا یا حد سے لاحق ہو گیا، تو اب اس کے بعد پاخانہ پیشاب کے بعد وہ شخص صفائی بھی کر لیتا ہے، اس کے باوجود جبکہ ہاتھوں اور پیروں جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے یا مسح کیا جاتا ہے، چہرہ جس کو دھویا جاتا ہے، ان سے تو کوئی حد سے لاحق ہی نہیں ہوا اور ان سے تو کوئی نجاست کا خروج بھی نہیں ہوا، تو ان کو دھویا جاتا ہے۔ تو یہاں پر طہارت مطلب چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، یہ طہارت حکمیہ ہے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب آدمی پاخانہ پیشاب کو جائے یا حد سے لاحق کرے۔ تو چونکہ طہارت حکمیہ کا حصول، طہارت حکمیہ کا وجوب یہ اس طور پر ہوتا ہے، اس بنا پر ہوتا ہے کہ آدمی پاخانہ پیشاب کو جائے، اس لیے ابواب الطہارہ میں امام ترمذی نے اس باب کو ذکر کر دیا۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا قتیبۃ و حناد قال حدثنا وکیع عن شعبۃ عن عبد العزیز ابن صہیب۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے اور حناد نے، دونوں حضرات نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قال ان دونوں حضرات نے کہا حدثنا وکیع، ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ ابن اسماعیل، شعبہ سے۔ اور حضرت شعبہ روایت کرتے ہیں عن عبد العزیز، حضرت عبد العزیز سے۔ کون ہے یہ عبد العزیز؟ عبد العزیز ابن صہیب سے روایت کرتے ہیں، اور عبد العزیز ابن صہیب روایت کرتے ہیں عن انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، تو بیت الخلاء میں جب سرکار داخل ہوتے تھے، قال، تو سرکار فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک، تو سرکار فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک۔ یہ حضرت انس ابن مالک نے جو یہ روایت کی، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم یہ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک،
اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قال شعبہ، حضرت شعبہ نے کہا وقد قال مرتن اخرى، جبکہ عبد العزیز ابن صہیب نے دوسری مرتبہ جب یہ حدیث سنائی اور دوسری مرتبہ جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت عبد العزیز ابن صہیب نے کہا دوسری بار، قالا کی ضمیر کا مرجع عبد العزیز ابن صہیب۔ شعبہ کہتے ہیں کہ عبد العزیز ابن صہیب نے دوسری مرتبہ کہا اعوذ باللہ من الخبث والخبیث او الخبث والخبائث۔ یہ او جو ہے یہ شک راوی ہے، یعنی عبد العزیز ابن صہیب نے جب دوسری مرتبہ یہی حدیث جب بیان فرمائی تو انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے اعوذ باللہ من الخبث والخبیث، اور راوی کو شک ہے کہ من الخبث والخبیث کہا یا من الخبث والخبائث کہا، اس میں شک ہے۔ اب حدیث من الخبث والخبیث کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، لہذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا جب ارادہ ہو تو بیت الخلاء سے باہر ہی آدمی کو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یا اعوذ باللہ من الخبث والخبیث یہ پڑھ لینا چاہیے۔ معنی ہے اس کا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبث سے اور خبیث سے، یا خبث اور خبائث سے۔ خبث کیا ہے؟ تو یہ خبث با کے سکون کے ساتھ بھی ہے اور با کے ضمے کے ساتھ بھی ہے، یعنی خبث بھی پڑھا جاتا ہے اسے اور خبث بھی پڑھا جاتا ہے۔ دونوں کا معنی ہے کہ جو شریر جن ہوتے ہیں، نقصان دہ اور ضرر رساں جن اور شیاطین ہوتے ہیں، ان کو خبث کہا جاتا ہے۔ اور خبائث یہ خبیثہ کی جمع ہے، تو اس کا مطلب شریر جنوں اور شیطانوں کی جو مؤنث ہیں ان کو خبائث کہا گیا۔ تو اب معنی ہو گیا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شریر مذکر و مؤنث جن اور شیاطین سے۔ تو اب یہ معنی ہوا یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھنا، یہ سرکار کیوں پڑھتے تھے؟ یہ ایک بات یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شیاطین کے ہر داو پیچ اور شیاطین کی ہر حرکت سے سرکار تو محفوظ ہیں۔ در حقیقت سرکار جو بھی کرتے تھے، جو بھی فرماتے تھے، جو بھی پڑھتے تھے، وہ در حقیقت اپنی امت کو تعلیم کے لیے تھا۔ یعنی یہ تعلیم دینا تھا کہ میری امت مسلمان جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے وہ یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے محدثین اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ بیت الخلاء پورے گھر کی یا وہ جگہ ہوتی ہے جس میں کبھی بھی ذکر لسانی نہیں کیا جاتا، زبان سے ذکر کرنا جس میں ممنوع ہوتا ہے، اور جس جگہ میں ذکر اللہ کا ذکر نہ ہو اس میں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں اور جنات بسیرا کر لیتے ہیں، اس میں وہ ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ اب جب وہ ٹھکانہ بنا لیتے ہیں تو اب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ پڑھ کر داخل ہو تاکہ شیاطین کی شرارت سے اور جنات کی شرارتوں سے تم محفوظ رہو۔ یہاں پر ہم نے معنی بتایا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خبث باقی سکون کے ساتھ جو ہے وہ اچھے فعل کے مقابل ہے، یعنی من الخبث والخبائث، تو خبائث سے مراد وہی موذی جن اور شیاطین مرد و زن
سب مراد ہیں، اور خبث سے مراد وہ اعمال اور وہ افعال ہیں جو کہ بد ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں، فسق و فجور وغیرہ ہیں، اور خبائث سے افعال مذمومہ مراد ہیں، اور خصال ردیہ مراد ہیں، بدترین عادتیں مراد ہیں۔ تو اب معنی ہوگا اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ایذا رساں جنات اور شیاطین کے مرد و زن سے، اور اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں افعال مذمومہ سے اور گھٹیا عادتوں سے۔ تو اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت الخلاء میں کوئی بھی ذکر لسانی کرنا یہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ ذاکر رہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں ذکر لسانی نہیں کرتے تھے، اگرچہ ذکر قلبی تو وہاں پر بھی سرکار کا جاری رہتا تھا، کیونکہ بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جس میں نجاست وغیرہ موجود ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر ذکر لسانی کرنا ممنوع ہمارے فقہا نے قرار دیا اور احادیث کی روشنی میں قرار دیا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر تعویذ وغیرہ آدمی پہنے ہوئے ہے جس میں آیات قرآنیہ یا دعائے معصورہ لکھی ہوئی ہیں یا ان کے عادات لکھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں آیات قرآنیہ کا جو تعویذ ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ کہ جس پر موم جامہ نہ ہو، غلاف چڑھا ہوا نہ ہو، تو ایسی تعویذ کو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں نہیں لے جانا چاہیے اور لے جانا صحیح نہیں ہے۔ اور جن پر موم جامہ ہو تو ایسے تعویذ کو پہنے آدمی بیت الخلاء میں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے، موم جامہ کیا ہوا ہے، اس لیے بیت الخلاء میں ایسے تعویذوں کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے تعویذ پہنے بیت الخلاء میں جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اسی سے حکم سمجھ میں آ گیا انگوٹھی کا، کہ بہت ساری انگوٹھیوں میں تعویذ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انگوٹھی اس تعویذ کے لیے ایک موم جامہ کا کام کرتی ہے اور ایک غلاف کا کام کرتی ہے، لہذا ایسی انگوٹھی کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا بھی جائز ہے، اگرچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے کہ اگرچہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اچھا یہ ہے کہ اتار کر جائے۔ اسی سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ موبائل کے اندر قرآن پاک ہے موجود، ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے قرآن پاک، تو ایسے موبائل کو بیت الخلاء میں لے کر جانا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے ائمہ نے تعویذ وغیرہ کے بارے میں کہا ہے کہ غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اب اس کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بچنا بہتر ہے۔ ایسے ہی موبائل بھی ذرا غور کریے کہ موبائل پر قرآن پاک اوپر سے ایسی دکھتا نہیں ہے، بلکہ موبائل میں اس کی ریم پر قرآن پاک چھپتا ہے۔ تو اب پورے قرآن پاک یہ موبائل کی جو اسکرین ہے اور اس کی باڈی ہے وہ سب کا سب غلاف ہے، بلکہ غلاف ہی مت کہو، وہ تو قرآن پاک اس میں کہیں موجود ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب اس کو اوپن کیا جاتا ہے تو وہ تو ریم پر چھپتے ہیں ورڈ، اس لیے یہاں تو حقیقتاً قرآن پاک کو لے جانا بھی نہیں پایا گیا، لہذا اس طرح کے موبائل کے جس میں قرآن پاک یا احادیث کی کتابیں ہوں تو ایسے موبائل کو جیب میں رکھ کر بیت الخلاء میں لے کر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کے بارے میں ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ ادب یہ ہے کہ قرآن پاک ایک دوسرا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں وہ موبائل میں قرآن پاک بھی ہے
اور دیگر فلمیں اور مذموم گانے بھی موجود ہیں، تو کیا ایسے موبائل میں قرآن پاک کو رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ قرآن پاک وہاں پر مذموم ویڈیو اور مذموم نغمات سے متصل اور مقترن نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن پاک تو صرف اس کے حروف اوپن کرنے کی صورت میں ریم پر چھپتے ہیں، اس لیے موبائل میں اس طرح کی چیزیں جمع کرنا اس میں یہ جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک بھی ہو اور اس میں مذموم فلمیں یا کوئی بھی فلم ہو، جو بھی فلم ہوتی ہے مذموم ہی ہوتی ہے، کم سے کم اس میں تصویر اور طرح طرح کے گانے تو ہوتے ہی ہیں، تو اس میں فلم ہو یا مذموم گانے ہوں تو ان کے ساتھ میں قرآن پاک کو رکھنا یہ بہتر نہیں ہے، اگرچہ جائز تو ہے لیکن بچنا بہتر ہے اس سے۔ یہ سارے مسائل اس حدیث پاک سے سمجھ میں آ گئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفی الباب عن علی و زید بن ارقم و جابر و ابن مسعود، اس باب میں روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہیں اور حضرت زید ابن ارقم سے بھی روایت ہے اس باب میں، حضرت جابر سے بھی روایت ہے اس باب میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی اس باب میں روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث انس اصح شیء فی ھذا الباب، اس میں بہت ساری روایتیں ہیں اس باب میں، لیکن حضرت انس کی حدیث اس باب میں سب سے صحیح ہے اور وہ احسن اور عمدہ ہے اور اچھی ہے، اس باب میں سب سے اچھی ہے حضرت انس کی حدیث، جس کو امام ترمذی نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ اس کے اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ امام ترمذی یا کوئی بھی محدث کسی حدیث کے بارے میں کہے اصح شیء فی ھذا الباب، تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ حدیث صحیح تر ہے، یہ نہ سمجھیں، بلکہ اصح شیء یہ نسبت کی بنا پر ہوتا ہے کہ دیگر روایات کے بنسبت یہ حدیث، دیگر روایات کے بنسبت یہ حدیث زیادہ اچھی ہے، یہ بتانا مقصد ہوتا ہے، یہ نہیں بتانا مقصد ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ فرماتے ہیں وہ حدیث و زید ابن ارقم فی اسنادہ اضطراب، اور زید ابن ارقم کی جو حدیث ہے اس کی اسناد میں اضطراب ہے، چونکہ امام ترمذی نے کہا کہ حضرت انس کی جو حدیث ہے اس باب میں وہ سب سے بہتر ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اس باب میں زید ابن ارقم کی بھی روایت ہے۔ اب زید ابن ارقم کی روایت میں کمزوری کیا ہے، جس کی وجہ سے انس کی حدیث کو، حضرت انس کی صحیح حدیث کو اصح شیء فی ھذا الباب کہا امام ترمذی نے، تو وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وفی اسنادہ اضطراب، زید ابن ارقم کی جو حدیث ہے اس باب میں اس کی اسناد میں اضطراب ہے۔ اسناد میں اضطراب کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی حدیث کو اسی سند سے ایک راوی نے پیش کیا تو وہاں پر سند میں کچھ تقدم و تاخر کر دیا، سند سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اس سے سنا، جبکہ کسی اور راوی نے اسی سند سے بیان کیا تو اس سند میں یہ کوئی اور تقدم و تاخر کر دیا، اور سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اس سے روایت نہ کر کے اس سے روایت کیا ہے، اپنے شیخ سے روایت نہ کر کے اس سے روایت کر دیا۔ تو ایسی باتیں جس سند میں معلوم ہو متعدد روایتوں سے اور متعدد طریقوں سے، تو کہا جاتا ہے کہ اس سند میں اضطراب ہے، سند مضطرب ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر وہی اضطراب دکھائیں گے۔ فرماتے فی اسناد ہی اضطراب، زید ابن ارقم کی حدیث کی اسناد میں اضطراب ہے۔ روا ہشام الدستوائی و سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ، اب پورا بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہشام دستوائی نے اور سعید ابن ابی عروبہ نے دونوں حضرات نے روایت کی عن قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وقال سعید عن القاسم ابن عوف الشیبانی، اور سعید نے کہا
کہ روایت قاسم ابن عوف شیبانی سے کی ہے، اور انہوں نے روایت کی ہے زید ابن ارقم سے۔ وقال ہشام، تو سعید نے کیا کہا کہ روایت قاسم ابن عوف شیبانی سے ہے اور انہوں نے زید ابن ارقم سے روایت کی ہے۔ جبکہ ایک بات یاد رہے کہ حضرت زید ابن ارقم سے ہشام دستوائی نے بھی روایت کی، اور حضرت سعید ابن ابی عروبہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں قتادہ سے۔ اب دیکھو حضرت قتادہ سے روایت دونوں نے کی ہے، لیکن دیکھو یہاں پر فرق کیسا ہوتا ہے وہی حضرت زید ابن ارقم ہی کی حدیث کی سند، کہ حضرت سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کی ہے قاسم ابن عوف شیبانی سے، اور انہوں نے روایت کی ہے، یعنی قتادہ نے روایت کی ہے قاسم ابن عوف شیبانی سے، اور انہوں نے روایت کی ہے زید ابن ارقم سے۔ اور جبکہ ہشام کہتے ہیں عن قتادہ عن زید ابن ارقم، یعنی روایت قتادہ سے کی ہے اور قتادہ نے زید ابن ارقم سے کی ہے۔ جبکہ سعید نے کیا کہا تھا کہ قتادہ سے نہیں بلکہ قاسم ابن عوف شیبانی سے، اور قاسم ابن عوف شیبانی نے روایت کی زید ابن ارقم سے، اور انہوں نے قتادہ سے کہا اور کہا کہ قتادہ نے روایت کی زید ابن ارقم سے۔ تو دیکھیے تبدیلی ہو گئی راویوں میں۔ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرُ، اور اسی زید ابن ارقم کی حدیث کی روایت شعبہ اور معمر نے بھی کی ہے، کس سے؟ عن قتادہ سے، اور قتادہ نے روایت کی عن النضر ابن انس، حضرت نضر ابن انس سے۔ اب یہ ہوا یہ سند ہوئی اس کی۔ اب اس میں دیکھیے شعبہ نے کیا کہا اور معمر نے کیا کہا۔ کہتے ہیں وقال شعبہ، اور شعبہ نے کہا عن زید ابن ارقم، کہ انہوں نے روایت کی ہے زید ابن ارقم سے۔ وقال معمر، اور معمر نے کہا عن النضر ابن انس، کہ انہوں نے روایت کی ہے، یعنی قتادہ نے روایت کی ہے نضر ابن انس سے۔ تو حضرت شعبہ نے یہ کہا کہ قتادہ نے روایت زید ابن ارقم سے کی ہے، اور معمر نے یہ کہا کہ قتادہ نے روایت نضر ابن انس سے کی ہے، اور نضر ابن انس نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ جبکہ شعبہ کی روایت کی سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ سے روایت، شعبہ نے کہا کہ زید ابن ارقم سے روایت کی، اور انہوں نے بیچ میں انس کے والد وغیرہ کا ذکر نہیں کیا۔ قال ابو عیسیٰ، تو یہ اتنا اضطراب ہے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت ابو عیسیٰ نے کہا سألت محمدا عن ھذا، میں نے محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری سے اس اضطراب کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو حضرت امام بخاری نے فرمایا یحتمل ان یکون قتادہ روا عنہما جمیعا، احتمال ہے کہ حضرت قتادہ نے روایت دونوں سے کی ہو۔ کن دونوں سے؟ حضرت زید ابن ارقم سے بھی روایت کی ہو قتادہ نے، اور حضرت نضر ابن انس سے بھی روایت کی ہو، دونوں سے کی ہو۔ تو اس شعبہ نے یہ کہہ دیا کہ زید ابن ارقم سے روایت کی ہے، اور معمر نے یہ کہہ دیا کہ نضر ابن انس سے روایت کی ہے۔ تو اس طریقے سے امام بخاری نے اس اضطراب کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب امام ترمذی ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں اسی پر۔ حدثنا احمد بن عبدہ الضبی حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز ابن صہیب، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن عبدہ الضبی نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد العزیز ابن صہیب سے۔ عن انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، قال، سرکار فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ فرماتے تھے سرکار۔ اب سوال یہ ہے، ما قبل میں بھی حضرت انس ابن مالک سے روایت تھی، اور یہ بھی حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے،
تو ایک ہی راوی سے روایت ہے، تو امام ترمذی نے اسی روایت کو دوبارہ سے کیوں پیش کر دیا یہاں پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما قبل کی جو روایت تھی اس روایت میں حضرت انس ابن مالک سے روایت حضرت عبدالعزیز ابن صہیب نے کی ہے، اور حضرت عبدالعزیز ابن صہیب سے روایت شعبہ نے کی ہے، اور جبکہ اس روایت کو جو پیش کیا ہے اس میں عبدالعزیز ابن صہیب سے روایت حضرت حماد ابن زید نے کی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ اسی حدیث کی روایت دوسرے لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن روایت حضرت انس ابن مالک سے ہے۔ دوسری بات اس لیے بھی یہاں پر دوسری یہ اس والی سند سے اسی حدیث کو ذکر کر دیا کیونکہ پہلی جو حدیث ذکر کی تھی اس سے پہلے اس میں شک راوی تھا کہ سرکار نے من الخبث والخبیث کہا یا من الخبث والخبائث کہا، جبکہ وہ شک راوی یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر سرکار کے لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہاں پر شک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ پھر حضرت انس ابن مالک سے وہ بھی حدیث مروی تھی یہ بھی مروی ہے، تو اسی کو ذکر کر دیتے، اس کو ذکر نہیں کرتے پہلی والی کو، ہے نا؟ تو یہ کیوں کیا حضرت امام ترمذی نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی فرما چکے ہیں کہ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت علی سے، حضرت زید ابن ارقم سے، حضرت جابر سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے تمام سے روایتیں اس باب میں موجود ہیں، لیکن اس باب میں سب سے صحیح جو سب سے بہتر جو حدیث ہے وہ حضرت انس کی حدیث ہے۔ اب اس کی اصحیت کو بتانے کے لیے، اس کے احسن ہونے کو بتانے کے لیے یہاں پر امام ترمذی نے اس کو ذکر کر دیا کہ دیکھیے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور اس کی اصحیت اور احسن ہونے کو اور واضح کرنے کے لیے امام ترمذی نے زید ابن ارقم کی حدیث کے سند میں جو اضطراب تھا اس کو بھی واضح کر دیا۔ تو یہ نہایت واضح کرنے کے لیے امام ترمذی نے اس روایت کو بھی یہاں ذکر کر دیا اور فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حضرت انس ابن مالک سے جو یہ حدیث ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن ہونے کا مطلب حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، جبکہ ہو سکتا اس سے پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں کہ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے کہ جس کے تمام راوی عادل تام الضبط ہوں اور وہ شذوذ اور علت سے محفوظ ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔ جبکہ حسن وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر تمام شرائط صحت موجود نہ ہوں، کوئی بھی کمی واقع ہو، اس کو حسن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث حسن کا درجہ حدیث صحیح سے کمتر ہے، تو پھر امام ترمذی کا یہ کہنا کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، گویا کہ یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث درجے میں کم بھی ہے اور درجے میں بڑی ہوئی بھی ہے، تو یہ تو متضادین کا اجتماع ہو گیا، دو الگ الگ چیزوں کا اجتماع ہو گیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حدیث کم درجے کی بھی ہو اور بڑے درجے کی بھی ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حسن صحیح کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ جواب ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے بارے میں جس روایت اس حدیث کی سند متعدد نہیں ہے تو اس کے بارے میں حسن صحیح کہتے ہیں، تو اپنے شک کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہاں پر در حقیقت حرف او محذوف ہوتا ہے حسن او صحیح، کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث یا تو حسن ہے یا صحیح ہے،
جس کی تعین نہیں ہو پائی کہ یہ حسن ہے یا صحیح ہے، تردد ہے اس کے حسن اور صحیح ہونے میں۔ یا یہ بتانا چاہتے ہیں امام ترمذی، اگر اس کے متعدد طرق ہیں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کسی طریق سے حسن ہے تو کسی دوسرے طریق سے وہ صحیح ہے۔ اور بھی جواب محدثین نے دیے ہیں، ہم آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔